بڑا خوبصورت وقت ہے کہ آپ نام کے کلام پاک کی جانب بڑھے اور ایک وقت جو پرستش کا نام کی حضوری میں گزارا ہے، وہ وقت ہم نے اپنے گزرے ہوئے وقت میں خدا کو عزت اور جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اب وقت ہوگا کہ ہم خدا کی سنیں کہ خدا اپنے بندہ کی معرفت ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہاللویا، کہ ہم کیا اپنے کلام کو سننے کے لیے ہاللویا۔ شکریہ، آپ کی جگہ پر تشریف رکھیے گا، بڑا اچھا وقت ہے خدا کے کلام کو سننے کا۔ اور آج اس صبح میں سنڈے کی عبادت میں ہم شکر گزار ہیں خدا کے بندہ بھائی سیموئل ولیم کے لیے جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ خدا نے اپنے بندہ کو برکت دی ہے، ملک کے طول عرض میں خدا اپنے بندے کو استعمال کرتا ہے، اور ریسنٹلی جو ہے وہ ابھی کوئٹہ سے یہ واپس آئے ہیں خدا کی خدمت کر کے، جہاں پر افغان پناہ گزینوں کے درمیان میں انہوں نے خدمت کی اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیا۔ سوشل ورک کی بات کریں تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنے بندہ کو دل دیا ہے کہ انسانیت اور ہیومن کے لیے جو ہے وہ درد رکھتے ہیں۔ ایونجلزم کی بات کریں تو بھی پیچھے نہیں ہے، تو بھی اپنی ساری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی خدمت جو ہے وہ پورے اپنے دل و جان کے ساتھ بغیر وقت کو دیتے کرتے ہیں۔ اور اگر کلیسیا کو بڑھانے کا بات کی جائے تو بھی بھائی سیموئل جو ہے وہ ہمیشہ کلیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب خدا خدمت دیتا ہے تو خدا اپنے وقت پر کسی نہ کسی طریقے سے ہر جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ ہاللویا، میں درخواست کروں بھائی سیموئل سے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور ہم زوردار کلیپنگ میں بھائی سیموئل کو اپنی کلیسیا میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ پہنا کر ہم اپنے کلیسیا میں کو خوش آمدید کہیں گے۔ بھائی سردار سے درخواست ہے کہ وہ سامنے ہیں اور کلیسیا کی طرف سے بھائی سیموئل کے گلے میں مالا پہنا کر ان کا جو ہے وہ پرجوش استقبال کریں گے اپنی کلیسیا سنگور میں۔ ہم سارے جو ہے وہ بڑے جوش و خوشی کے ساتھ خدا میں خاطر ہونے کے ناطے بھائی سیموئل کو اپنی کلیسیا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے خدمت کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ خدا اپنے بندہ کو اپنے خیال کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے۔ ہماری بھی کلیسیا اس وقت میں اس گھڑی میں ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کی صبح جو وقت ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم جو ہے ان سے جو خدا نے ان کو برکت دی ہے ان سے کچھ نہ کچھ رسید کر سکے، کچھ نہ کچھ سیکھ سکے۔ سو اب وقت ہے کہ خدا کے کلام کو سنا جائے، اور اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں میں میری درخواست ہوگی کہ پھر سے خدا ان کے جلال کے لیے اور خدا کے بندہ کے لیے زور مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں پادری نعیم صاحب کی طرح کوئی پرجوش خادم نہیں ہوں۔ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ میں بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں کلیسیا تک پہنچاتا ہوں۔ میں جب آ رہا تھا تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں کہ میں کس طرح سے خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاؤں، لیکن جب ہم روح میں کورس گا رہے تھے، روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند نے اس کلام کو جو اس نے دینا تھا یہ اکثر بدل دیا ہے اور اپنے نام کو جلال بخشا ہے۔ آپ میں سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ ساری باتوں کے لیے جو بھائی نعیم نے کہی ہیں میرے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، اس خدمت کے بارے میں جو خدا مجھ سے لے رہا ہے، خدا کے نام کو جلال ملے۔ وہی جلال کے لائق ہے، وہی عزت کے لائق ہے، وہی ہر طرح کی پرستش کے لائق ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بارش میں نہانے کا شوق ہے یا تھا؟ کتنے ہیں؟ بارش ہوتی ہے، ہاں بہت زیادہ ہمیں بارش میں نہانے کا شوق ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اگر ہمیں بارش میں نہانے کا شوق نہ بھی نہ ہو تو ہم کھڑکی سے، دروازے سے
ہم باہر ہاتھ نکالتے ہیں ایسے کر کے تاکہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر بارش کی بوندیں پڑیں اور ہمیں وہ مزہ آتا ہے, ہمیں تسکین ملتی ہے اور ہمیں انجوائے ہم کرتے ہیں بارش میں نہانے اور اس کی بوندوں کو اپنے بدن پر گرتے ہوئے ہمیں اچھا لگتا ہے. تو سارے انجوائے کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو روح کی بارش سے آج نہانا چاہتے ہیں, روح کی بارش سے بھرنا چاہتے ہیں, بھیگ جانا چاہتے ہیں, خدا کے کلام کی بارش سے بھرنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ. خدا آج آپ سے کلام کرے گا. آج آپ نے نا ایسے کر کے نہیں بیٹھنا کلام کے درمیان. آج آپ نے ایسے کر کے نہیں بیٹھنا, جا بھائی مینوں کچھ نہیں چاہیے تو جا جو اپنا, یہ نہیں بیٹھ. خدا کی حضوری میں ایسے بیٹھنا ہے آج, خدا سے ریسیو کرنے والا دل لے کر اور ہاتھ لے کر. ہم خدا کی حضوری میں مٹھیاں بند کر لیتے ہیں. جب ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو جب ہم خدا کی حضوری میں پرستش بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں پتا, جب بھی ہم دنیاوی لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ آ کر کیا کہتے ہیں, ہے نا, ایسے کر کے تو نہیں مانگتے یا ایسے کر کے تو نہیں مانگتے. ہم ایک پروگرام کرنے کے لیے مری میں گئے, تو دو بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی, کوئی 6-7 سال کی ہوں گی, تو وہ مانگ رہی تھیں. اور جب تک ہم وہ سفر کرتے رہے, وہ دونوں بچیاں ہماری گاڑی کے ساتھ ایسے لگی رہیں جیسے غم کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, گوند کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں. ہم نے بڑا انہیں منع کیا, نہیں ہمیں کچھ دو, ہمیں کچھ دو, ہمیں کچھ دو, ہم نے جانا ہے, صبح سے کچھ نہیں کھایا, یہ وہ بڑی بات. تو جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمارا رویہ یا ہمارا جو مانگنے کا طریقہ کار وہ بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے الفاظ ہمارے ایکشنز کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہم کر کچھ رہے ہوتے ہیں اور مانگ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو پچھلی دفعہ جب میں اور بچے آئے تھے, تو ہم نے خدا کے کلام میں سے 3 باتیں سیکھی تھیں. کسی کو یاد ہے کون کون سی ہیں؟ 3 باتیں تھیں, اور میں نے 3 باتیں اس لیے بتائی تھی تاکہ آپ یاد رکھ سکیں. کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. نہیں, چلیں کوئی بتائے کہ وہ حوالہ کون سا تھا, بہت مشہور حوالہ. ہاں جی, 23 زبور, خداوند میرا چوپان ہے. باجی کے لیے زوردار تالیاں. تو ہم نے 23 زبور میں سے 3 باتیں سیکھی تھی. پہلی بات سٹنگ ود گاڈ, اور دوسری بات واکنگ ود گاڈ, اور تیسری بات لیونگ ود گاڈ. خدا کے ساتھ بیٹھنا, خدا کے ساتھ چلنا, اور خدا کے ساتھ رہنا یا سکونت کرنا. آج ہم 4 باتیں سیکھیں گے, اور میں چاہتا ہوں یہ 4 حوالے 4 مختلف لوگ اس کو پڑھیں گے. اور نیکسٹ کبھی پھر میں آؤں گا تو میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ 4 باتیں کون سی ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگلی دفعہ آؤں گا تو میں 5 باتیں بتاؤں گا, اس سے اگلی دفعہ آؤں گا تو 6 باتیں بتاؤں گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. پوائنٹ میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یاد رکھ سکیں. تو پہلا حوالہ میں چاہتا ہوں, بہن نینسی آپ کے پاس بائبل ہے؟ پہلا حوالہ یوحنا کی انجیل, اس کا 2 باب, اس کی 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. یوحنا کی انجیل کا 2 باب, اس کی 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. اور دوسرا حوالہ بھائی شرجیل آپ کے پاس یہ بائبل لے لیں. باجرب کا آپ پڑھیں گے دوسرا حوالہ لوکا کی انجیل, اور اس کا 5واں باب. لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب, اس کی 4تھی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. نینسی آپ کو حوالہ مل گیا وہ والا؟ ٹھیک, گڈ. باجرب کا آپ کو مل گیا؟ نہیں, 5واں باب 4تھی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. بھائی شرجیل آپ حوالہ پڑھیں گے متی کی انجیل, اس کا 14واں باب, اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک.
मत्ती की अंजील 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक, और चौथा हवाला वो एल्डर साहब आप पढ़ेंगे, ठीक। मत्ती की अंजील 8वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। मत्ती की अंजील 8वां बाब 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और ये जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आपने पढ़ते जाना है। तो आइए पहला हवाला मत्ती की अंजील यूहन्ना की अंजील बहन नैंसी के साथ पढ़ेंगे, उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस में वो पानी चखा जो मैं बन चुका था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर चख गए, तो मगर तुमने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। आमीन। ये पहला मौजज़ा, इसके बारे में आप सब जानते हैं। कोई ऐसा है जिसको इस पहले मौजज़े के बारे में नहीं पता जो यीशु मसीह ने काना गलील में दिखाया? सबको पता है, और इसलिए ये बड़ा मशहूर हवाला है और मुझे उम्मीद है कि आप ये हवाला भूलेंगे नहीं। यहाँ पर शादी का फंक्शन है और शादी के इंतज़ामात बड़े अच्छे तरीके से किए गए और यीशु मसीह और उसकी माँ को भी इसमें मदऊ किया गया, बुलाया गया। अब खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम देखती है कि मैं ख़त्म हो चुकी है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है और वो उससे कहती है कि इनकी मदद कर, इनकी हेल्प कर, इनको तेरी मदद की ज़रूरत है। और आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक यीशु मसीह ने कोई भी मौजज़ा नहीं दिखाया था कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ उस मौजज़े या उस काम की बिना पर यीशु मसीह को ये कहती कि तूने फलां जगह पर भी ये किया था, यहाँ पर भी ये कर। लेकिन उसको पता था कि ये खुदा का बेटा जो मौजज़ाना तौर पर पैदा हुआ है, और उसको ये भी पता था कि यीशु मसीह का बचपन से लेकर अब तक उसका किरदार कैसा था और उसका ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है, वो ये जानती थी। और इस बना पर वो से कहती है कि इनकी मदद कर। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरा नहीं वक्त आया, मेरा अभी टाइम नहीं है। वो अपनी माँ को ये कहकर वो चला जाता है कि मेरा भी वक्त नहीं आया। उसे पता था कि मैं पड़ी हुई है और जब तक वो खत्म नहीं होगी उस वक्त तक उनको खुदा की हजूरी का या खुदा के इस मौजज़े का एहसास नहीं होगा। और मैं खत्म हो गई। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मटकों में पानी भर दो। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें पानी भरने के लिए कहा, मटके लाने के लिए कहा, और वो ले आए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आओ फिर हम 3-4 परस्तिश के गीत गाएंगे, हम दुआ करेंगे मिलकर, हम कोरियन स्टाइल में दुआ करेंगे, हम इस स्टाइल में दुआ करेंगे, हम दो होकर दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा कि अब इसको बांट दो। क्या कर दो? और उन्होंने बांट दिया। अब जो मेहमान खुसूसी था, जो चीफ गेस्ट था, मीरे मजलिस था, उसको सबसे पहले वो मैं पेश की गई और उसने कहा, ये तुमने क्या किया?
लोग सबसे पहले अच्छी चीज पेश करते हैं, और जब लोग खा कर पी कर चक जाते हैं तो उस वक्त लोग जो है वो चीजें दूसरी या जिसकी क्वालिटी कम होती है वो पेश करते हैं। तुमने पहले हमें वो गंदी सी पिला दी है, अब तुमने अच्छी ले आए हो। आपने भी देखा होगा कि अक्सर शादियों में क्या होता है, जब मेहमान ज्यादा हो जाते हैं तो शोरबा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। घरों में भी ऐसा होता है कि जब मेहमान ज्यादा हो जाएं, 5 लोगों का इंतजाम किया था 8 आ जाएं तो क्या करते हैं, शोरबा, पानी। दूध कम हो जाए तो ग्वाला क्या करता है, पानी। तो ये तरीकाकार हमारे यहाँ पर बड़ा आम है, बड़ा ही आम है, और हम इससे वाकिफ हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी जरूरत को बेहतरीन चीज से पूरा किया। अब खुदा की कुदरत को देखें कि खुदा दुआओं का मोहताज नहीं है। क्या आप ये कहें कि हमें बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करनी है खुदा से बरकत पाने के लिए, मौजज़ा हासिल करने के लिए, हमें रातों? खुदा अपनी कुदरत को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर जाहिर कर सकता है। पुराने अहदनामा में इसी तरह का एक वाकया एलिया नबी के दौर में, जब वो बेवा वो दुख उठा रही थी तो वो क्या कहता है, अपने बेटों को ले, जो पड़ोस के लोग हैं, जो आपके गवांडी हैं, उनसे बर्तन ले लो, जितने भी बर्तन ले सकते हो ले लो। उसके पास थोड़ा सा कुपी में क्या था, तेल। वो अंडेलती गई, वो अंडेलती गई, वो थोड़ा सा तेल, वो मटके भरते गए, वो भरते गए, वो भरते गए। उस वक्त तक बाइबल में लिखा है वो भरते गए जब तक वो बर्तन भर ना गए, जितने भी थे घर में, जितने भी उन्होंने मांगे थे। और फिर लिखा है कि वो तब तक खाते रहे, वो तब तक गुजारा करते रहे जब तक उस मुल्क में कैद था। मटकों में से तेल नहीं खत्म, कर्जा भी उतर गया, सारा कुछ हो गया। खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी और उसकी मौजूदगी हमारे खानदानों में और हमारे इवेंट्स में, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हम हमारे इवेंट्स जो हैं उनमें खुदा की हजूरी ना, अगर इतना बड़ा इवेंट है तो खुदा की हजूरी बस इतनी ही होती। हम सारी रात असी डांस करने, सारी रात घड़े नूं छित्तर मारने, बरात कुटने, सारा कुछ करने, लेकिन जो कलाम दी वारी, भाई साहब टाइम बड़ा हो गया, थोड़ा जिहा बस कलाम से। इन्ना तूतनियां वाजे वजदे ने हैं, बरात सारी लेट कर देंदी है, लेकिन जो कलाम दी वारी आती है, निकाह दी वारी आती, भाई साहब टाइम बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा ही कलाम सुनाना। भाई साहब ही अद्धा गीत गाते ने, सुनना है बेटी, ते अद्धा के मतलब रहन देंदे ने, छोटा सा कलाम सुन। तो खुदा हमारे वसाइल को बरकत देना चाहता है। पहली बात जो हम इस हवाले में सीख रहे हैं वो है खुदा हमारे वसाइल को बरकत देना चाहता है। जो कुछ आपके पास है खुदा उसको बरकत देना चाहता है। किसको बरकत देना चाहता है? जो कुछ आपके पास है। उनके पास पानी था, मटके थे, खुदा ने उसी को कहा इनको भर दो और फिर क्या करो, इनको दे दो। उस बेवा के पास क्या था? थोड़ा सा तेल कुप्पी में, खुदा ने उसी को बरकत दी। एलिया ने कोई पाइप नहीं लगा दिया था, उस नबी ने कोई और काम नहीं किया था कि लै भी और कोलू वाले ना तेरा रिश्ता करवा देने, तेल ही नहीं खत्म होना। नहीं, क्या किया? जो कुछ उनके पास था। इसलिए वो गीत में हम गाते हैं, नाकस को तू खालस कर दे, यीशु तू बदल सकता है या कर सकता है। तो यीशु कर सकता है। हमारे वसाइल को हम अक्सर रोते रहते हैं, जो कुछ हमारे पास है ना, हमने कभी उस पर शुक्रगुजारी नहीं की, और हम हमेशा उसके लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम
सॉरी बहनें इस बात से नाराज हो, कभी मर्दों को सर बांधे देखा है? नहीं। कौन सर बांधती हैं? औरतें। सिर चो दर्द ही नहीं खत्म होती, सोच दिया ही रहना है। जो नहीं है उसके बारे में, या फिर जो गुजर गया उसके बारे में, मेरे ना उन्हें ऐ कीता सी, मैं उहदे नाल ओ करना है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं जिसमें खुदा ने मुझे रखा है, जो चीज़ें खुदा ने मुझे दी हैं, उनके लिए हमारे अंदर ज़रा भी शुक्रगुजारी नहीं है। जो टीवी मुझे दिया है, जो फ्रिज मुझे दिया है, जो माइक्रो ओवन मुझे दिया है, मुझे जो वॉशिंग मशीन दी है, मुझे जो घर दिया है, मुझे जो बेड दिया है, मुझे जो कबर्ड दी है, मुझे जो ये किचन की चीज़ें दी है, ग्रॉसरी दी है, हर चीज़ जो खुदा ने आपको दी है, उसके लिए हर रोज़ शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके हालात को बदल देगा। खुदा आपके पास जो उसने वसाइल दिए उनको बरकत देना चाहता है। पहली बात जो इस मौजज़े से हम सीखते हैं वो ये है कि खुदा हमारे वसाइल को बरकत देना चाहता है। किसको बरकत देना चाहता है? वसाइल का मतलब ये है कि जो खुदा ने आपको रुपया, पैसा, नौकरी, जो चीज़ें आपको दी हैं, खुदा उनको बरकत देना चाहता है। दूसरा हवाला बहन रिबका वो पढ़ेंगी, लूका की अंजील 5वां बाब 4 आयत से लेकर 11वीं आयत। खुदा हमारी नाकामियों में, हमारी मायूसियों में हमें बरकत देना चाहता है। जल्दी से इस हवाले को पढ़ेंगे। लूका की अंजील 5वां बाब 4 आयत से कुछ यूं है, जब कलाम कर चुका तो शमा उनसे कहा, कहते हुए ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमा ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा ढेर लाया और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ने देखकर यीशु के पांव में गिर गया और कहा, ऐ खुदा, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तो आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। इस हवाले में भी हम देखते हैं कि ये बाप दादा से मछलियां पकड़ने वाले हैं, शमौन पतरस, और ये मछलियां पकड़ते पकड़ते ये थक चुके हैं और किनारे पर आ चुके हैं, और खुदावंद यीशु मसीह कलाम की मुनादी करते करते इनके पास झील के किनारे जा पहुंचे, और खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती ली ताकि वो उस पर बैठकर या खड़े होकर वो खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। अब जब उन्होंने कश्ती दी तो खुदावंद यीशु मसीह सारी खिदमत कर चुके, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चलो यार आओ मछली पकड़ने चलते हैं। अब ये बाप दादा से इतने तजर्बाकार थे कि इनको पता था कि ये जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हमारी कश्ती में बैठे हुए हैं, ये मछली पकड़ने का टाइम नहीं है। मछली पकड़ने का टाइम वो था जब हम नाकामी में वापस आ चुके हैं, मायूस होकर खाली हाथ वापस आ चुके हैं। अब तो वो जाल सीधे कर रहे हैं कि कल फिर हम ट्राई करेंगे, कल फिर हम आएंगे। अब होता ये है, खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर वो चले जाते हैं, और बाइबल में साफ लिखा है, वो कहते हैं कि हम तेरे कहने पर जाल डाले देते हैं। सानू उम्मीद क्यों नहीं हो मछली फड़न दी, क्योंकि टाइम को नहीं मछली दा। तेरे कहने पर तू कहने आ ते पा देने जाल,
لیکن سانو امید کو نہیں کہ کوئی مچھلی آتا آئے گی، کیونکہ اب وقت نہیں مچھلی پکڑنے کا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ جال ڈالتے ہیں تو وہ جال مچھلیوں سے بھر جاتا ہے، اور یہاں تک بھر جاتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ نکالتے نکالتے وہ پھٹنے لگے جال، اتنی زیادہ مچھلیاں آ گئیں۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس حوالے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جب ہم حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں، جب ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ بس اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، خدا اس وقت بھی آپ کے لیے امید پیدا کر سکتا ہے۔ سارہ کتنے برس کی تھی جب اس سے اسحاق پیدا ہوا؟ 100 برس کی۔ اور ابراہیم کتنے برس کا تھا؟ ایسے پیسہ وہ 99 برس کا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اب میں بچے پیدا نہیں کر سکتی، میرا تو رحم بھی سکڑ چکا ہے، میں بہت بزرگ ہو چکی ہوں۔ تو ایسا کر کہ تو میری لونڈی کو لے لے، تاکہ ہمارے لیے بڑھاپے کے لیے کوئی بچے ہوں جو ہمیں پال سکیں، جو ہمیں سنبھال سکیں۔ ابراہیم اس کی بات مان لیتے ہیں، لیکن خدا نے سارہ کو بتایا کہ جب انسان کی حکمت یا سوچ وہ ختم ہو جاتی ہے، خدا اس وقت بھی کام کر سکتا ہے۔ خدا نے اس کی مایوسی کو امید میں بدل دیا۔ خدا آپ کی مایوسیوں اور پریشانیوں کو بھی امید میں بدلنا چاہتا ہے۔ ہم نہ بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں یار ہون نہیں کچھ ہو سکتا، ساری عمر لنگ گئی ہے، ہون نہیں کچھ ہو سکتا۔ نہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی عمر 100 سال ہے، اور نہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی عمر 99 سال ہے، نہ 99 سال کسی کی عمر ہے، نہ 100 سال عمر ہے۔ خدا آپ کو زندہ امید خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی مایوسی کو بدل دینا چاہتا امید میں۔ تو خدا اس معجزے کے وسیلہ سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ خدا کسی بھی وقت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان کے تجربات، ان کے ایکسپیرینس، ان کے باپ دادا کا کام جو اتنے سالوں سے وہ کر رہے تھے، وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جب خدا کام کرنے لگتا ہے تو ہمارے تجربات وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خدا معجزات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی رپورٹیں جھوٹی نظر آنا لگتی ہیں جب خدا کام کرتا ہے۔ پھر خدا ڈاکٹروں کو بھی حیران کر سکتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ بغیر آپریٹ کے ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ایسا کر سکتا ہے۔ آئیے تیسرا حوالہ، متی کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کی 15ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں خدا ہمارے محدود وسائل کو بھی برکت دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے بچے ہوئے ٹوکروں سے بھری ہوئی 12 روٹیاں اٹھائیں، اور کھانے والے
عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ آمین۔ آمین۔ اگلے چیپٹر میں بھی یہ اسی طرح کا ایک معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ یہ بھی بڑا مشہور معجزہ ہے۔ اس حوالے میں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا ہمارے محدود وسائل کو، خدا ہماری وہ کم سیلری کو بھی برکت دے سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے کو خدا نو دین لی کچھ بنی، میری تے سیلری تھوڑی جی، میں دے چکی دماں، میرا تے اپنا گزارا بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، اور اب زیادہ لوگ کہیں گے اس طرح کی باتیں، مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے، سیلری اتنی کی اتنی ہے۔ میں کئی دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں اپنے خاندان کو پال رہے، خدا پال رہا ہے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، خدا آپ کو طاقت نہ دے، خدا آپ کو تندرستی نہ دے، خدا آپ کو بسترے سے نہ اٹھائے تو آپ ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتے۔ اور جب آپ جاب پہ نہیں جائیں گے تو آپ کو سیلری کیسے ملے؟ یہاں پر اس معجزے میں دیکھیں کہ اب مشورہ کیا دیا جا رہا ہے کہ ان کو ساتھ والے گاؤں میں بھیج دیتے ہیں، یہ خود ہی مول لے کر کھا پی لیں گے، پھر واپس آ جانا انہوں نے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ تم ان کو کھانے کو دو، تم ان کی ہیلپ کرو۔ کہتے کہ خداوند یہودا سے ہم نے پوچھا ہے، انہیں پیسے کو نہیں، ساڑھے کو تھوڑے نے پیسے، انہیں لوگاں دا گزارا نہیں ہونا وہ پیسے۔ خداوند یسوع مسیح انہیں یہ کہتے ہیں تم کھانے کو دو۔ خداوند ایک بڑا کام کرنا چاہ رہا تھا، خداوند ان کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ان کا دل کیسا ہے، یہ کیسے دل کے ساتھ یہ میرے پاس آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم انہیں کھانے کو دو۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بچہ مل گیا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی۔ وہ اس بچے کو اور ان روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لے کر کس کی طرف بڑھایا؟ آسمان کی طرف اٹھا کر برکت دی اور کہا لو کھاؤ۔ کتنی روٹیاں؟ 5، اور مچھلیاں کتنی؟ 2۔ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ پشاور میں اور کوئٹہ میں روٹی اتنی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری روٹی تھوڑی اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ جو کوئٹہ والی روٹی ہے وہ ہم پنجابی جو ہے نا وہ آدھی کھا سکتے ہیں، تو یہاں پھر وہ تیسرا حصے تک بس روٹی کھا سکتے ہیں، اور اپنی ہم 3-4 بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ کتنے لوگ کھا سکتے ہوں گے؟ 10 لوگ، 12 لوگ، 20 لوگ زیادہ زیادہ کھا سکتے ہوں گے۔ اب خدا کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب آخر میں ٹوکرے اٹھائے انہوں نے۔ یہ نہیں کہ خدا نے انہوں دی بھوکھی مار دیتی سی، لو جی انہوں دی بھوکھی مار دیئے، نہ انہوں نے بھوک لگے تے نہ روٹی منگن، انج نہیں کیتا خدا۔ خدا نے واقعہ میں ان روٹیوں اور مچھلیوں کو برکت دی، اور انہوں نے کھائیں، انہوں نے پیٹ بھر کر کھائیں، انہوں نے خراب بھی کی، انہوں نے روٹیوں اور مچھلیوں کو ضائع بھی کیا۔ کیسے پتہ چلتا ہمیں؟ 12 ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے انہوں نے اٹھائے۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے کم وسائل کو بھی برکت دے سکتا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ اکتوبر کا ہے۔ میں ایک جگہ پر عبادت کے لیے گیا تو وہ باہر سے خادم آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی خدا کے لیے آپ نے ہدیہ ڈالنا۔ تو میرے پاس نا میری بیوی نے دیے ہوئے تھے، میری جاب نہیں ہے تو میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ میری بیوی کے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ مجھے اس نے نا سودے کے لیے دیے ہوئے تھے، راشن کے لیے۔
تو وہ راشن جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا لیا اور باقی میں نے کہا کہ عبادت سے آ کے تو پھر لا دوں. وہ جتنے بھی پیسے تھے مجھے نہیں اب اندازہ، وہ بھول گیا ہے. میں نے ایسے پکڑے اور خدا کی حضوری میں بڑھا کر کہا خداوند میں تجھے دیتا ہوں، اور میں نے وہ چندے کی تھیلی میں ڈال دیے. اب مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ نہ مجھ سے پوچھے گی کہ تاڑے کو پیسے سی تھے وہ مینوں لیا دیو چیز. اس نے پوچھا. اب میں نے اسے کہا کہ وہ میں نے ہدیہ ڈال دیا، آگے کوئی بات نہیں کرنی. اب عورتیں کہاں رکتی ہیں، اس نے کر دی بات. میں نے کہا مزید نہیں کرنی، میں نے ہدیہ ڈال دیا. آپ کو بتاؤں اس کے بعد کیا خدا نے برکت دی. یہ جو سی ایم آئی ہوئی تھی سائمہ کا کوئی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا ایکسپینس بائی ایئر آنے جانے کا، وہاں پہ رہنے کا، ایئر ٹکٹ کا کرایہ، ہر چیز، بس کا کرایہ، ادھر رہنے کا، ہر چیز خدا نے ان کو قرآن اندازی میں اس کا ایئر ٹکٹ نکلا. تو میں نے پھر اسے بتایا یہ خدا کو دینے کا یہ نتیجہ ہے. جب ہم خدا کو دیتے ہیں اور سچے دل سے دیتے ہیں. اب مجھے ہی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے وہ ڈالنے کے بعد، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا ہمارے محدود وسائل کو بھی برکت دے سکتا ہے. جو چیزیں آپ کو نظر نہیں نہ آ رہی خدا کو وہ سب دکھ رہا ہے. وہ سب ہم نے صرف دنیاوی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. خدا آپ کی محدود وسائل کو، اپنی سیلریوں کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے آٹے کی مٹی کی طرف نہیں دیکھنا، آئل کی بوتل کی طرف نہیں دیکھنا، مرچ اور ہلدی والی ڈبی کی طرف نہیں دیکھنا، چینی اور پتی والی ڈبی کی طرف نہیں دیکھنا. خدا آپ کے وسائل کو برکت دے گا. محدود وسائل کو بس خدا کو، وہ جو خدا کا ہے نا وہ دینا شروع کر دے، خدا آپ کو برکت دے گا. چوتھی بات ایلڈر صاحب حوالہ پڑھیں گے، متی کی انجیل 8واں باب 23ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک. 8واں جی. جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی اگر وہ سوتا تھا. انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خدا ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اس نے ان سے کہا اے کم اتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا. اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. آمین. یہاں پر اس حوالے کے اندر، اس معجزے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ شاگرد کس میں ہیں؟ کشتی میں. اور وہ کس جگہ پر ہیں؟ جھیل میں، پانی میں ہیں. اب خداوند یسوع مسیح کشتی میں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. اب وہ جھیل میں طوفان آ جاتا ہے، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جھیل میں طوفان بہت کم آتے ہیں. دریاؤں میں یا سمندروں میں طوفان آتے ہیں، جھیلوں میں طوفان بہت کم آتے ہیں. لیکن یہ جو جھیل تھی اس میں طوفان اکثر آتے تھے. یہ جو جھیل جس کا بار بار ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس حوالے کے اندر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ان کے پاس وسائل کیا تھے؟ نہیں، ان کے پاس جو ان کا وسائل تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ کشتی تھی. اب طوفان کیا کر رہا تھا؟ یہ جو ان کا ذریعہ تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا کشتی، اس کو تباہ کرنا چاہتا تھا. آج آپ کے پاس سائیکل ہو سکتی ہے، وہ آپ کا ذریعہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. آپ کے پاس بائک ہو سکتی ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے آتے اور جاتے ہیں. اب ابلیس ان کے وسائل کو جو ان کے پاس تھے ان کو تباہ کر دینا چاہتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کو جب انہوں نے اٹھایا،
जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की तो उसने उसको क्या किया, हवा और पानी को डांटा, और क्या लिखा है, बड़ा अमन हो गया। कई दफा आपको उन चीज़ों को डांटने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को कहने की ज़रूरत है कि फला बीमारी है जो मेरे वसाइल को तबाह कर रही है, फला शख्स है जो मेरे वसाइल को तबाह कर रहा है। आपको खुदावंद यीशु मसीह को कहने की ज़रूरत है और उनको डांटने की ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आपको पता है हमारी ज़मीनें, जायदादें और हमारे घर, हमारी गाड़ियाँ बिक जाती हैं किस चक्कर में, मुकदमों में। ऐसे होता है कि नहीं? हमें डांटने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद यीशु मसीह को कहने की ज़रूरत है, खुदावंद इस तूफ़ान को जो मेरे वसाइल को तबाह कर रहा है, ज़ाया कर रहा है, यीशु के नाम से हम डांटते हैं। हर वो चीज़ जो आपके वसाइल को तबाह कर रही है, आपकी नेगेटिव सोचें भी आपके वसाइल को तबाह कर रही है, आपकी सुस्ती आपके वसाइल को तबाह कर रही है, आपकी काहली आपके वसाइल को तबाह कर रही है। इनको डांटने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद मदद कर, हम तबाह हुए जाते हैं। उसे कहें, आप अपनी हिकमत से, अपने तजर्बात से, और ये जो लोग कश्ती में बैठे हुए थे ना, इनका पानी का और कश्ती का और झील का बड़ा तजर्बा था, ऐसे ही भाई साहब। और ये बड़ी देर से मछलियां पकड़ रहे थे, ये बचपन से अपने बाप के साथ मछलियां पकड़ रहे थे। इनका वास्ता ही 24 घंटे झील के साथ था, लेकिन वो चिल्लाए, वो गिड़गिड़ाए, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उठाया और कहा, हमारी मदद कर, हम हलाक हुए जाते हैं। वो कौन सा वक्त है जब आपकी चीखें निकल गई हो, जब आप आंसुओं के साथ खुदा की हजूरी में रोए हो और कहा हो, खुदा तू हमें निकाल इस मुसीबत से, इस परेशानी से हमें रहाई दे। कभी हमने अपनी मुसीबत के लिए खुदा की हजूरी में नहीं रोए। हाँ, किसी MP MNA या किसी बड़े आदमी के सामने हम ज़रूर रोए होंगे, कई रोड़ गए, डुब गए, सानू रहाई दे दो, साड़ी सुलह करा दो, ये कर दो, वो कर दो। खुदा की हजूरी में कभी हमारे आंसू नहीं निकले, क्योंकि खुदा हमें नज़र ही नहीं आ रहा। हमारी ईमान की आंखें बंद हैं। हम बड़े बड़े लोगों के साथ जाकर बैठकर उनसे कहते हैं, साड़ी सुलह करा दो, साड़ी जान छुड़ा दो, साड़ी मुसीबत च फंसे हैं। खुदा से कहे, वो आपके वसाइल को तबाह करने वाले जितने भी अनासर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, खुदा उनको रफ़ा दफ़ा करेगा, खुदा उनको दूर कर देगा आपसे। और खुदा कभी भी आपको देकर वापस नहीं लेता है। तो खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपके वसाइल को बरकत देना चाहता है। पहली बात जो हमने सीखी है, पहला मौजज़ा जो काना गलील में हुआ था कि खुदा आपके वसाइल को बरकत देना चाहता है। जो कुछ आपके पास है खुदा उसको बरकत देना। दूसरी बात जो हमने मछलियों वाले मौजज़े में देखी है, वो है कि खुदा हमारी मायूसियों में भी खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमारी नाकामियों में भी हमें सरफराज करेगा। और इसीलिए रोमियो के ख़त में लिखा है 8वें बाब की 28वीं आयत में, सारी चीज़ें, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे में, मंसूबे में। फिर उसके बाद तीसरा हवाला कि खुदा हमारे महदूद वसाइल को भी बरकत देना चाहता है, थोड़े वसाइल को भी, थोड़ी आमदनी को भी बरकत देना चाहता है। और चौथी बात कि खुदा उन तमाम अनासर को जो हमारे वसाइल को तबाह कर रहे हैं, खुदा उनको दूर करना चाहता है, उन पर चाहता है कि आप गलबा पा जाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन। अपनी खुदा के नाम को चलाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।
اگر خدا سے آپ برکت پانا چاہتے ہیں، خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اپنے ہاتھوں کو کھول کر خدا سے کہیں کہ خداوند تو مجھ سے بول، میرے ساتھ کلام کر، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ بول۔ ہاللویہ۔ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ دل میں کوئی بات کر رہے ہیں خدا سے، خدا کے سامنے، خدا کی حضوری میں۔ اگر خدا نے آج آپ سے کلام کیا ہے اس حوالوں کے وسیلہ سے، تو خدا نے آپ سے کلام کرنے کے بعد آپ کو شفا دینی ہے۔ ہاللویہ۔ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا کو جاری کرتا ہے، وہ آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کو رہائی اور نجات دے گا۔ ہاللویہ۔ خداوند یسوع تیرا شکر، ہاللویہ، خداوند یسوع تیرا شکر۔ رابالا رسم ربی کو روسط روکو، ہاللویہ، راستا رابالا رسم ربی کو۔ میں چاہتا ہوں آپ کے لیے دعا کی جائے، ہاللویہ۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے، انہوں نے دیکھے اس کلام کی روشنی میں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خدا نے جو برکت مجھے دی ہے میں آپ پر ٹرانسفر کروں گا۔ Glorify your name, glorify your name۔ خدا باپ سارا جلال آپ کو دینا چاہتے ہیں، ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے خداوند تیری برکت کو مانگتے ہیں۔ اے خداوند ان کے وسائل پر تیری برکت چاہتے ہیں، ان کے روپے پیسے پر تیری برکت چاہتے ہیں، ان کی جاب پر تیری برکت چاہتے ہیں، ان کے بچوں کی ایجوکیشن پر تیری برکت چاہتے ہیں، ان کو مالی طور پر برکت دے، برکت دے، برکت دے، برکت دے یسوع کے نام سے۔ اے باپ ہم ان کو برکت دیتے ہیں، ہم ان کو برکت دیتے ہیں، یسوع کے نام سے ان گھرانوں کو برکت دیتے ہیں، اور اے خدا باپ کے نام کو جلال ملے گی۔ او خداوند ان تمام طرح خداوند عناصر کو جو ان کے وسائل کو تباہ کر رہے ہیں، خداوند یسوع کے نام سے تیری حضوری میں لے آتے ہیں۔ خداوند ان پر غالب آنے کا فضل کرو، تیری برکت کو ان خاندانوں پر کثرت سے مانگتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے باپ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، تشریف